اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تمہارا رب بڑا سخی ہے، اسے حیا آتی ہے کہ میں اپنے کسی بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ اس حدیث کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو ہے بہت بڑا سخی ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی سخی ہے ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اگر اپنے بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو ہے وہ خالی لٹا دوں۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ جب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یا اس کی جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کی دعا جو ہے وہ رد کیے پوری کیے بغیر جو ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ ماہ رمضان کے بیچ میں جب ایک بندہ سارا دن جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے گزار رہا ہے، تو وہ جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا سکتا ہے۔ بس ہمیں یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والا ہے۔ اگر کوئی بھی دعاؤں کو پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس مہینے کی ان بابرکت گھڑیوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ دعائیں جو ہیں وہ اپنے رب سے مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 طرح کا سلوک ہوتا ہے، یا تو اس کی دعا جو ہے وہ فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی وجہ سے اس سے کی وہ مصیبت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے یا ٹال دی جاتی ہے۔ نمبر 3، یا پھر اس کی دعا جو ہے وہ آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب آخرت کے بیچ میں انسان کی سٹاک کی ہوئی دعائیں، جمع کی ہوئی دعائیں جو ہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ ہماری جو ہے کہاں سے یہ اتنی مطلب اعزاز مل رہا ہے، ہم نے تو وہ دعائیں کی بھی نہیں ہیں جن کا یہ ہمیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو پھر ان کو بتایا جائے گا آپ کی یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ نے دنیا میں کی لیکن آپ کی پوری نہیں ہوئی تھی بلکہ آخرت کے لیے محفوظ کر لی گئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جو ہے کوئی وہاں پہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا کے اوپر اس کی کوئی ایک دعا جو ہے وہ بھی قبول نہ ہوئی ہوتی بلکہ وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی۔ ایک اور ترمذی کے بیچ میں حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، روزے دار کی دعا جب وہ روزہ افطار کرنے سے پہلے کرتا ہے۔ نمبر 2، انصاف کرنے والا شخص۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ اس حدیث کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ نمبر 1، پہلے نمبر کے اوپر روزے دار جو ہے وہ آ رہا ہے کہ جب روزہ افطار کرنے سے پہلے جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم لوگوں کو کیا تعلیم دی ہے؟ یہی تعلیم دی ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں دعائیں جو ہے وہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کے لیے جو ہے جیسے ربنا آتنا فی الدنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ دعا ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں ہم دنیا کے بہتری کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بہتری کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو جو دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، ہمیں قبر کے عذاب سے، اپنا حشر کے عذاب سے، ہر طرح کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں مانگنی چاہیے، بلکہ ہمیں لسٹ بنا لینی چاہیے جو جو ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے تو اس وقت جو ہے وہ مانگیں۔ آخرت کی بہتری کے لیے بھی مانگیں، دنیا کے لیے بھی مانگیں، دنیا کی بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے، دنیا کے بیچ میں بھی انسان کو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے علم میں نفع کی دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے علم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق کی دعا مانگنی چاہیے کہ علم تو اب آپ دیکھیے کہ ہر طرف ہے، ہر کسی کو ہے، لیکن مین چیز جو ہے وہ عمل ہے۔
کہ ہم جتنا مرضی بھی علم ہو، اگر انسان پریکٹیکل اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرے گا تو اس کا جو علم ہے اس کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو دوسرے نمبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ دوسرا وہ انسان ہے جو انصاف کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہر جگہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ حکمران ہوتا ہے، ایک کوئی ملک ہے، ٹھیک ہے، کوئی ریاست کے اوپر ہے، کوئی صوبے پہ ہے، کوئی تحصیل پہ ہے۔ تو آپ خود غور کیجئے کہ جہاں ایک گھر ہے اس کے اندر بھی ایک بندہ جو ہے وہ سربراہ ہے، تو اگر وہ انصاف کرتا ہے اپنے لوگوں کے درمیان میں، اپنی فیملی میمبرز کے درمیان میں، اگر ایک ماں ہے وہ اپنی اولاد میں، ایک والد ہے وہ اپنی ساری اولاد کے بیچ میں انصاف کرتا ہے، تو کیا ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایک نیک حکمران ہے، منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم تاریخ کی روگردانی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی پہلے حکمران ہوا کرتے تھے، جو نیک حکمران تھے، تو ان سے لوگ دعائیں کروایا کرتے تھے، وہ اپنی رعایا کے لیے بھی یا جس بھی معاملے کے لیے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ اور نمبر 3 کے اوپر جو ہے وہ ایک مظلوم آ جاتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ سیدھی جا کر اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو اس نے پھر اپنا ظاہر ہے دنیاوی لحاظ سے تو وہ کسی کو اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتا، تو اس نے اپنی فریاد جو ہے صرف اور صرف ایک ہی منصف کے پاس کرنی ہوتی ہے، اور اللہ سے زیادہ جو ہے کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، تو جو مظلوم انسان ہے اس کی دعا جو ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی بلکہ اسے قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے۔ تو اس خوبصورت مہینے میں، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ قرار دیا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے رب سے دعائیں اور التجائیں کرنی چاہیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو انسان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اپنے کسی کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، وہ آمین کہتا ہے۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ چیز میرے بھائی کو دے، تو وہ فرشتہ جو ہے وہ آگے سے آمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہی چیز جو ہے وہ عطا کرے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی اس میں روزے جب ہم افطار کرنے لگتے ہیں اس وقت تو بہت زیادہ ہی دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے سارا دن کچھ نہ کچھ ہمیں ہر وقت اپنے رب سے مناجات کرنا چاہیے، ذکر و اذکار جو ہے وہ جتنا بھی ہو سکے ہر وقت جو ہے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھنا چاہیے۔ اپنے منہ میں ضروری نہیں ہے کہ اونچی آواز سے کریں، اپنے دل میں کر سکتے ہیں، اپنی منہ کے ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں جو ہے اس مہینے کے بیچ میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے انسان کے نفس پہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، وہ ہماری جتنی بھی بری عادتیں ہیں ہمیں ایک لسٹ بنانی چاہیے، اور ہمیں یہ جو ہے پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ہمارے اندر جو ایک تبدیلی آتی ہے ہم ایک تو اس کو مستقل رکھیں گے، اور دوسرا جو ہے ہم اپنی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کریں گے، اپنی عادتیں چینج کریں گے، ہم اپنی زندگی کے بیچ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں جو ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کے بیچ میں جو ہے اسلام کی ایک چھاپ جو ہے وہ نظر آئے، ہم ایک صحیح معنوں کے بیچ میں اچھے مومن جو ہیں وہ بن جائیں۔ تو ہمیں جو ہے اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں اپنی زندگی کے بیچ میں لازمی ایڈ کرنی چاہیے، تاکہ جب رمضان جائے تو ہم اسے بہت کچھ سیکھ لیں اور ہماری زندگی کے بیچ میں ایک انقلاب جو ہے وہ انشاءاللہ آیا ہوا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ صیام کی زیادہ سے زیادہ جو ہے رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرنے کا جو ہے طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں، اور ہم اپنی خواہشات کے تابع نہ چلیں بلکہ اپنے اللہ رب العزت کی خواہشات کے عین تابع جو ہے وہ اپنے نفس کو بنا لیں۔ آمین۔